ناؤ بہت اس کے جو ہے نا نفس پہ ہم کس طرح قابو پائیں. اینڈ آئی ایم ابو ٹائم. ایک دو باتیں کر کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں اس لیکچر کو. وہ یہ ہے کہ یہ نفس بھی ہمیں گمراہ کرتا ہے. اس نفس کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے. نفس مطمئنہ از لائک اے وائٹ ولف اینڈ نفس امارہ بالسوء از لائک اے بلیک ولف. آپ دونوں ان ولفس کو الگ الگ کیج میں بند کر دیں. جس ولف کو آپ گوشت ڈالیں گے, فیڈ کریں گے, وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا. اگر آپ وائٹ ولف کو کھانا دیتے رہیں اور بلیک ولف کو کچھ بھی نہ دیں, وائٹ ولف ول بیکم اسٹرانگ اینڈ ہیوی اور بلیک ولف کمزور ہو جائے گا. اگر بلیک ولف کو کھانا ڈالتے رہیں اور وائٹ کو کچھ نہ دیں تو دیٹ ول بیکم اسٹرانگ اینڈ اٹ ول بیکم ویک. اسی طرح سے اگر آپ اپنے نفس مطمئنہ کو فوڈ دیں, کھانا پینا دیں, تو یہ اسٹرانگ ہوگا. ایسا کھانا پینا کیا ہے؟ یہی علم کی مجالس, قرآن کی تلاوت, صدقہ خیرات, نبی کی زندگی کو پڑھنا, نوافل, نیک اعمال کرنا, یہ اس کا سول ہے. اتنا اسٹرانگ ہوگا. اگر بلیک وولف کو فیڈ کریں گے بائی میوزک اینڈ پارن ایڈکشن اینڈ حرام ریلیشن شپس اینڈ گالی گلوچ اینڈ پارٹیز اینڈ میوزک اینڈ ایوری تھنگ, وہ اسٹرانگ ہوگا. ایک شیخ بتا رہے تھے کہ نفس از لائک کیمل. نفس از لائک کیمل. کیمل کو جب فرسٹ ٹائم ٹرین کرتے ہیں نا بیٹھنے کے لیے, اٹ ٹیکس ویری مچ ایفرٹ ٹو ٹرین اٹ ٹو سٹ ڈاؤن. اس کو بٹھانے کے لیے آگے جو ہے نا پورے جسم کو زور لگانا پڑتا ہے. اس کو مشکل سے بٹھا سکتے ہیں. جب وہ پہلی دفعہ بیٹھ جاتا ہے پھر دوسری دفعہ اس کو بٹھانا مزید آسان ہو جاتا ہے, اور تیسری دفعہ چوتھی دفعہ مزید آسان ہوتا چلا جاتا ہے. دس از وٹ ہیپنس. نفس کو پہلی دفعہ کو چلنا اور رگڑنا, پہلی دفعہ اس کو تابع لے کے آنا مشکل ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اٹ بیکمز ایزی, اور جب وہ ٹیم ہو جاتا ہے پھر تو آپ اشارہ کرتے ہیں کیمل بیٹھ جاتا ہے. اور نفس بھی اسی طرح سے کہ جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. ہاؤ ٹو ڈیفیٹ شیطان, میں آپ کو 4 اسٹیپس بتاتا ہوں. نمبر 1 از آسک ہیلپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سے مدد مانگے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ میرے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے ایکسیپٹ یو. آپ نے میری مدد کرنی ہے, آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ کی مدد ہمیشہ مانگے ہر کام میں, ہر عمل میں. دوسری چیز, اوائڈ سنفل انوائرمنٹس. جو لوگ گناہ کی محفلوں کو سے بچیں, نیک لوگوں کی محفلوں میں جائیں, اچھی کمپنی کو اختیار کریں. تیسری چیز, ڈو گڈ ڈیڈز. نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں, کیونکہ دین کا جو اصل ہے نا وہ نیک اعمال کرنا نہیں ہے زیادہ, بلکہ گناہوں سے بچنا ہے. جو شخص بیسک بھی اعمال کر لے, اپنے فرائض اور گناہوں سے بچ جائے, وہ کامیاب. اور جو شخص بڑی تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور فجر اذکار بھی کر رہا ہے اور روزی بھی رکھ رہا ہے لیکن گناہوں میں انوالوڈ ہے, ہو سکتا ہے یہ گناہ اس کے نیک اعمال کو کھا جائیں اور یہ تباہ و برباد ہو جائے. تو گناہوں سے بچیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں بائی کیپنگ یور سیلف ان گڈ کمپنی, بائی لرننگ دین کو حاصل کریں. دس از دا 3rd پوائنٹ. دا 4th آئی تھنک, علم کو حاصل کریں. یہ علم جو ہے نا یہ فیول ہے, یہ فیول ہے. اگر اس فیول کو ہم ختم ہو گیا تو ہم رک جائیں گے, ہماری گاڑی, ہمارا سفر رک جائے گا اور ہم واپس چلنے شروع ہو جائیں گے, واپسی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس فیول کو اڈاپٹ کریں. اور چوتھی چیز, میک دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سے مدد مانگیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم ہر نماز میں مدد مانگتے ہیں, اللہ سے مدد مانگیں. If you don't remember Allah subhanahu wa ta'ala, what happens is وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, اس سے اعراض کرتا ہے, اس سے بھول جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان اپوائنٹ کر دیتے ہیں. Why? Because he made a decision to be away from the ذکر of Allah subhanahu wa ta'ala. اس نے شیطان کو اپنا دوست بنانا تھا, تو اس کے لیے شیطان اپوائنٹ کر دیتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں, جب بھی وہ شیطان ان کو اچکتا ہے یا پکڑ لیتا ہے یا ان کو گراب کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تذکروا, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاذا هم مبصرون, وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کو جیسے عورت نے پکڑا تو کیا بولا؟ معاذ اللہ, اللہ کا ذکر کیا. جب بھی کوئی وسوسہ آئے کیا بولو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اینڈ لیو دیٹ پلیس, گو ٹو اے گڈ کمپنی. تو یہ کچھ چیزیں جو کہ انسان کو کرنی چاہیے. میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص تھا, نوجوان انسان تھا, جو کہ بڑا علم اور عمل کا شوق رکھنے والا تھا. وہ جب بھی اپنے والد کے پاس جاتا گھر, اس کے والد اکیلے تھے اور نابینا تھے, تو راستے میں ایک عورت اس کو بلاتی, میرے پاس آؤ, فار بیڈ انٹینشنز. وہ اعوذ باللہ پڑھ کے نکل جاتا. لیکن ایک دن وہ ویک تھا, ایک دن وہ کمزور تھا, ایمان لو تھا. سبحان اللہ. اذا مسهم طائف من الشیطان, جب بھی شیطان کا پکڑتا ہے جب انسان ویک اسٹیٹ میں ہوتا ہے, ایمان کمزور ہوتا ہے.
تو وہ چلا گیا اس کے پاس، اور جیسے ہی وہ انٹر ہونے لگا اس کے پیچھے والے دروازے کی طرف سے، تو اس کو یہ قرآن کی آیت یاد آ گئی، ان الذین تقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب بھی شیطان ان کو پکڑ لے یا اچک لے، تذکروا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، as if they can see clearly everything. سبحان اللہ، اس کو یہ ریلائز ہوا، اس کو غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا. اس عورت نے اٹھا کے والد کے گھر لے گئی اور کہا کہ یہ اپنا بیٹا پکڑیں آپ، بے ہوش ہو گیا یہ. جب وہ ہوش آیا تو پوچھا گیا یہ کیا ایشو تھا آپ کو، واٹ ہیپنڈ، آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ وہ یہ بتانے لگا کہ میں کمزور ہوا، میں اس کے پاس جانے لگا، مجھے یہ آیت یاد آ گئی، اور جب آیت بولنے لگا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، and he passed away right there and then. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، ان کا جنازے کی تیاری کی، کفن کے دفن کا بندوبست کیا، جنازہ میں پڑھ لیا تو اس بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں یا فتح، اے ینگ لڑکے، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو رب سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، سورہ رحمان میں اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، اس مردہ شخص کو بلوایا اس کی زبان سے اور کہا یا عمر قد اعطانیہ ما فی رب جنت مرتین، اے عمر آپ کی امیجنیشن سے بھی زیادہ رب نے مجھے جنتیں دی ہیں آخرت میں. سبحان اللہ، دس از واٹ ہیپنس ٹو اے پرسن جو کہ واقعے میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کے سامنے حیا رکھنے والے ہیں، اینڈ اللہ کے سامنے حیا ڈیمانڈز کہ ہم ان شیطان کے ٹریپس کو ریئلائز کریں اور اپنے آپ کو ان وسوسوں سے اور شیطان کی ٹریپ سے بچائیں. جزاک اللہ خیرن ایوری ون، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو بھی ہم نے آج بات کی اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. جزاک اللہ فار یور کامنٹس ایز ویل. سعود نعیم کہہ رہے ہیں لو یو توحابی فرام انڈیا، احبک الذی احببتنی لہو، may he love you for whose sake you love me. دلاور قریشی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. کسی کو کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سر صبا کہہ رہے ہیں ریویژن از نیسیسری فار بوسٹنگ آر ایمان. ایگزیکٹلی. سسٹر آمنہ ارشد نے ماشاءاللہ یہ کامنٹ پوسٹ کیا ہوا ہے آن ہاؤ ٹو ڈیفیٹ شیطان. آسک ہیلپ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، دعا، اوائڈ سنفل انوائرمنٹس، ڈو گڈ ڈیڈز اینڈ لرن دین. اور ایک آخری چیز یہ بھی ہے کہ جو ہے دعا، بیسکلی آسک ہیلپ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دعا میں آتا ہے، لیکن آخر میں جو دعائیں ہیں نا وہ انسان پڑھے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من سوء الاخلاق والاعمال والاہواء، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر برے عمل سے، ہر بری خواہش سے اور ہر برے تھاٹ سے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، قرآن کی دعا ہے شیطان کی وسوسوں سے بچنے کے لیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و ہامہ و من کل عین لامہ، میں اللہ تعالیٰ کے کمپلیٹ ناموں سے پناہ میں آتا ہوں. من کل شیطان و ہامہ، ہر شیطان سے اور ہر پوائزنس ریپٹائل سے، جانور سے. و من کل عین لامہ، اور ہر بری نظر سے پناہ میں آتا ہوں. مختلف دعائیں ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، ٹھیک ہے. اس طرح کی پھر سورہ فلق ناس ہے، اسپیشلی سورہ ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس طرح کی مختلف صبح شام کے اذکار لازمی پڑھیں، یہ آپ کا پروٹیکشن ہے. نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کثرت کے ساتھ. گھر سے نکلیں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ ہم کیسے اس کو گمراہ کر سکتے ہیں جو کہ ہودیہ واقوفیہ و وقیہ، جس کو جو ہدایت دے دی گئی، جو کہ جس کو پروٹیکشن مل چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو ہم کیسے گمراہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دعائیں کثرت کے ساتھ پڑھیں.